إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، انی خلقت عبادی حنفاء، میرے بندوں کو میں توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، یہی فطرت کے ساتھ میں پیدا کرتا ہوں. فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، شیطان ان کو گمراہ کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت میں بچے کے، ہر پیدا ہونے والے کی فطرت میں، نیچر میں، اس کی ذات میں یہ ہے کہ ایک پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے. یعنی توحید، ہم لوگ جس کو بولتے توحید، دین توحید. ہمارا دین توحید پہ قائم ہے. توحید کا مطلب ہے ایک ہی اللہ کو ماننا، پوجنا، بھروسہ کرنا، عبادت کرنا، ڈرنا، چاہنا، بھروسہ کرنا، مانگنا، سب ایک ہی اللہ سے ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں توحید. یہ پیغام صرف اسلام دیتا ہے. تو اسی لیے کل مولود یولد علی الفطرہ، کیا بولے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بچہ فطرتاً ایک اللہ کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد پتھروں کی پوجا، انسانوں کی پوجا اور بہت سے چیزوں کی پوجا کا وادی کیسے ہو جاتا؟ فَأَبَوَاهُ، والدین کو دیکھ کے سیکھتا. فَأَبَوَاهُ، دونوں والدین، ماں اور باپ، يُحَوِّدَانِهِ، اس کو بولتے نہیں نہیں یہ کر یہ کر یہ کر، بلکہ اس کی برین واشنگ کر کے اس کو غلط راستے پہ ڈال دیتے، یہودی بنا دیتے. پیدا تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے ایک بچہ، اگر چھوٹا بچہ پیدا ہو گیا اور اگر اس کو والدین کی تعلیم نہیں ملی، ایسے اس کو بڑا ہونے کا موقع ملا، تو اس کو جا کے سمجھاؤ، یہ بات فوری سمجھ میں آ جاتی. اس کو بلا کے بولو، جیسا کہ آج کل یورپ میں امریکہ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، جو یورپ کے علاقے ہیں، یہ لوگ جنگ عظیم، دوسری ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد یہ لوگ دیکھے کہ بھائی یہ زبانوں کی وجہ سے، مذہبوں کی وجہ سے بہت جھگڑا ہو رہا، یہ ایسا کریں گے، مذہبوں کو نکال دیں گے. سیکولرزم مطلب یہ ہے کہ انسان کھائے پیے اطمینان سے رہے، مسجد، چرچ وغیرہ ایسا ان کے دماغوں میں نہیں تھا. تو سیکولرزم کی تعلیم دینا شروع کر دیے. آج پوری دنیا کے اسکولوں میں بچوں کو ایک پیدا کرنے والا ہے، خدا ہے، اللہ ہے بول کے نہیں سکھاتے. سیکولرزم مطلب کوئی نہیں، ایسے ہی پیدا ہوئے ایسے ہی مرنے والے ہیں. تو ان لوگوں کو دین، کرسچینٹی نہیں معلوم. ان لوگوں کو یورپ میں کرسچینٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس. ان کو بتا کے بولو، بلا کے کہ دیکھو ایک پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، تو ان کو سمجھ میں آ جاتی بات. کیونکہ وہ لوگوں کو کرسچن نہیں بنایا گیا، ہندو نہیں بنایا گیا، فوری سمجھ میں آ جاتی بات. آج کل ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، تعلیم جو ہے نا وہ سیکولر تعلیم ہے. تعلیم میں دین نہیں سکھایا جاتا، نہ ہندوازم سکھایا جاتا، نہ اسلام سکھایا جاتا، نہ کرسچینٹی سکھائی جاتی.
اسی لیے تعلیم یافتہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ہو چاہے کہیں بھی، ان کو بلا کے اگر آپ بات کرو کہ دیکھ بیٹا، دیکھ بھائی، یہ زمین و آسمان کا ایک پیدا کرنے والا ہے، یہ خالق ہے، دو نہیں ہو سکتے، اس کو سمجھ میں آ جاتی بات. وہ قبول کرتے نہیں کرتے وہ دوسرا اسٹیج ہے، لیکن سمجھ میں آ جاتی بات. تو اسی لیے آج کا زمانہ اسلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کا زمانہ بن گیا. آج لوگوں کو مسلمان بنانا، اسلام سکھانا آسان ہو گیا. پہلے زمانے میں لوگ عقل نہیں ہوتی تھی، لڑائی جھگڑوں میں رہتے تھے، لیکن آج بہت آسان ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان نہیں کر سکتے وہ کام، اور یہ الگ بات ہے کہ ماحول ان کو اسلام سے دور رکھنا چاہتا ہے، یہ الگ بات ہے. میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے. ابواہ یحودانہ، اس کو والدین بولتے. آپ کسی ہندو کو یا کسی کرسچن کو یا کسی بدھسٹ کو آج پڑھا لکھا ہے، اس سے بلا کے پوچھا ارے کیا بھائی ناریل پھوڑتا تو پتھر کے سامنے چھوڑتا، ارے بھائی میں اس پہ بلیو نہیں رکھتا. والدین بولتے ہمارے خاندان والے کرتے، میں کرتے تو جانے تو یار کہاں کا لگایا. بلیف نہیں ہے، فیتھ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ فطرت اس کے پاس ایک اللہ کو ماننے کی ہے. تو حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والا. ابواہ یحودانہ، والدین کیا کرتے ہیں اس کو یہودی بناتے ہیں، اور ینصرانہ یا کرسچن بناتے ہیں، اور یمجسانہ یا ایک پارسی بناتے ہیں، پارسی بناتے ہیں، اور یمجسانہ. تو اس حدیث سے پتا ہی چلتا میرے دوست. اور پہلے کی جو حدیث میں پڑھا وہ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فجتالتہم الشیاطین، شیطان ان کو لے کے جو ہے نا گمراہ کر دیتے ہیں، اور جو چیز اللہ نے حلال کی اس کو حرام کرتے ہیں، جو چیز اللہ نے حرام کی اس کو حلال کرتے ہیں. اور یہی حال تھا فنظر الی الدنیا فما قطع عربهم وعجمهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہندوستان میں کیا حال تھا؟ کبھی آپ لوگ ریسرچ کریں نا تو پتا چلے آپ لوگوں ہندوستان میں کیا حال تھا، امریکہ میں کیا حال تھا، پاکستان میں کیا حال تھا، ایران میں کیا حال تھا، دنیا میں کیا حال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے. ہندوستان میں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چھوٹی ذات بڑی ذات کی دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ اگر وید پڑھا جائے چھوٹی ذات کے لوگ اس کے نزدیک سے نہیں گزرنا. ان کے کان میں آج بھی لکھا ہوا ہے ان کے منوسمرتی میں اور ویداس میں کہ اس کے کان میں وہ اشلوک پڑے تو شیشہ پگھلا کے ڈالنا. آج بھی آپ ہندوستان کے گاؤں میں جا کے دیکھیں گے ایک بستی چھوٹی ذات کی، ایک بستی بڑی ذات کی. یہ بستی ایک آدمی ادھر چلے گیا تو جھگڑا فساد، یہ آدمی ادھر چلا گیا تو جھگڑا فساد. اور نارتھ انڈیا تو میں نہیں گیا گاؤں میں ڈھونڈنے کے لیے دیکھنے کے لیے. تمل ناڈو میں ادھر چھوٹی ذات کی بستی، ادھر بڑی ذات کی بستی، بیچ میں مسلمانوں کی بستی، مسلمان برج، ادھر بھی جا سکتے ادھر بھی جا سکتے. آج کی بات بولو، میں پرانی باتیں نہیں بولو. بدر گیا تھا میں کرناٹک میں، تو میں بولا کہ بھائی آج کل مسلمانوں کے خلاف میں بہت باتیں ہوتی ہیں، ایسا کرو تم لوگ عید کے موقع سے جو ہے نا عید ملاد پارٹی کرو، ان لوگوں کو بلا کے بولو بھائی یہ قرآن تمہارا ہے، یہ حدیث تمہاری ہے، یہ رسول تمہارے ہیں، ہم بھی تمہارے جیسے ہی تھے، ہم کو پتا چلا، ہم لوگ ایکسپٹ کر لیے یہ ہمارے باپ کا دین نہیں ہے، نہ عربوں کا دین ہے، انسانیت کا دین ہے. اللہ کے رسول انسانیت کے لیے آئے تھے، قرآن انسانیت کے لیے آئی تھی، ایسا کرو تم لوگ جھگڑا ہوتا. تو بولے نہیں ہم لوگ کرتے ہیں. اور وہ لوگ بتائے مجھے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا اس سے بہت مشکل ہوتی. کیا بات ہے؟ وہ انڈرسٹوڈ ہے، اندر ہوتا. وہ کیا؟ ہم لوگ یہ کاسٹ والوں کو بلائے تو وہ کاسٹ والے نہیں آتے، وہ کاسٹ والوں کو بلائے تو یہ کاسٹ والے نہیں آتے، یعنی طبقاتی نظام جس کو ہم لوگ ذاتیات بولتے.
یہ ذات والوں کو بلائے تو وہ ذات والے نہیں آتے، وہ ذات والوں کو بلائے تو یہ نہیں آتے. تو اسی لیے میں بولا دو کر دو، ایک دن ایک، کیونکہ ہمارا کام سب کو پہنچانا ہے. آج یہ حال ہے تو 1000 سال پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا حال تھا ہوگا دنیا کا؟ کیا کرتے تھے معلوم؟ کوئی بلڈنگ بناتے یا کہ کوئی بڑی چیز بناتے تو آج کے زمانے میں بکرا کاٹتے بچنے کے لیے، وہ زمانے میں اولاد کو کاٹ دیتے تھے، بلی بول کے انسانوں کو کاٹ دیتے تھے، ذبح انسانوں کو کرتے تھے. کئی کے واسطے؟ مصیبتوں سے بلاؤں سے بچنے کے لیے. بلڈنگ میں گئے نہ تو بلا آ جاتی. زندہ عورت کو مرد کے ساتھ جلا دیتے، بولے نہیں یہ جنم کا ساتھ، اب مرد مر گیا یہ دنیا میں تم رہ کے کیا کرتے؟ دم دو اس کو، اس کے لاش کے ساتھ جلا دو، ستی. آج بھی جب اخباروں میں آتا رہتا چھپ چھپ کے کرتے، کیونکہ ان لوگوں کے دماغوں میں ڈال دی گئی بات. اور یورپ میں، امریکہ میں نیگروس، بلیک افریقنس، 1970 تک ان لوگوں کو کوئی حق نہیں تھا. ان لوگوں کو بولتے تھے کہ یہ لوگ کالے جو لوگ افریقن ہیں نا، ان کے اندر انسانی روح نہیں ہے، یہ لوگ انسان نہیں ہے. تو ان لوگوں کو بکریوں کی طرح جو ہے نا گولیوں سے مال کے پکڑ کے لے کے جاتے تھے خدمت کرنے کے لیے. میرے دوست تھوڑی باتیں سنایا میں آپ لوگوں کو. اگر میں سنانا چاہوں بہت چلتا دنیا میں. یہ سب چیزیں آج کل یہ لوگ بات کرنے لگے ہیں، عورتوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق. یہ لوگ یونان میں آج بھی تھوڑا تبدیلی آئی، لیکن اس کو انٹرٹینمنٹ میں چینج کر دیا گیا. باکسنگ، مارو ایک سامنے والے کو، مارو مار کے منہ پھوڑ دو، ہاتھیں توڑ دو، سر پہ مارو، مر جاتا بعض دفعہ. وہ زمانے میں، جس زمانے میں تعلیم نہیں تھی تو تلوار دے کے لڑاتے تھے. دو لوگوں کو لڑو، ایک مر گیا تو ایک بچ جاتا. شیر چھوڑ دیتے تھے. یونان کی ہسٹری میں ایک انسان کو لڑا کے دیکھ کے خوش ہوتے تھے. ریزلنگز، مارو، پٹک پٹک کے مارو، خون کر دو، پہلے تو مردوں کو پھر عورتوں کو بھی. یہ ہے انسانیت. اور میرے نبی سکھائے کیا نہیں سکھائے میرے نبی؟ اب میں کیا بولوں آپ لوگوں کو؟ میں تو آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں. میرے نبی سے پہلے تھا کہ بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا مانے تھے، بعد میں بولے کہ چلو بھائی انسانیت بہت غلطی کری، بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ کے بیٹے کو ذبح کرنا، جب اللہ کے بیٹے کو ذبح کر سکتے ہیں تو انسانوں کے دوسروں کی اولاد کو ذبح کرنے میں کیا مشکل ہے ان لوگوں کو؟ تو میرے دوست یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف دیکھے. کب؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے. پیارے نبی کی حدیث ہے یہ. فَمَقَتَ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، اللہ تعالیٰ دیکھے عرب اور عجم یعنی پوری دنیا میں تاریکی. تاریکی بولے تو آپ کیا سمجھے؟ لائٹ کی تاریکی، عقل کی تاریکی، انسانیت کی تاریکی. پوری دنیا میں اخلاق نہیں، ادب نہیں، انسانیت نہیں، حیوانیت، ایک دوسرے پہ ظلم، زیادتی، بات چھوٹا، بڑی ذات، چھوٹی ذات. بادشاہ تو اپنے آپ کو خدا بول کے پوجا کرواتے تھے، پوجا کرتے تھے، بن بیٹھے تھے لوگ، خدا بن بیٹھے تھے ہر جگہ، ہر گلی میں. تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَقَتَ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، اللہ تعالیٰ دیکھے ایسا دنیا میں، ناراض ہو گئے عربوں سے اور عجموں سے. پھر اس کے بعد اللہ بقایا اہل کتاب، بہت تھوڑے لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ابھی اللہ کی عبادت کے لیے زندہ تھے، بہت تھوڑے تھے. بقایا اہل کتاب. فبعثنی اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں. اور لمبی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی کتاب دیا کہ اس کو نہ پانی مٹا سکتا ہے نہ آگ مٹا سکتی ہے. اللہ نے وہ کتاب دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا.
تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلام دین یہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے انسانوں کو تاریکی سے نکالنے کے لیے، ظلم سے نکالنے کے لیے، گمراہی سے نکالنے کے لیے اسلام آیا۔ تو لوگ ظلم میں تھے، تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ بیٹی کا مطلب کل کے دن داماد کا مطلب جو ہے نا ہماری بے عزتی، ہماری اولاد ہم دوسروں کے حوالے کر، اسی لیے بیٹیاں پیدا ہوتے ہی جلا دو۔ اس قسم کے سب چیزیں پوری دنیا میں تھی، اسلام آیا، لوگ دیکھے ارے واہ کیا اچھا دین ہے بھائی، فٹافٹ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، فٹافٹ ہر جگہ۔ آج تک لوگ پریشان ہیں کہ بھائی ہندوازم 10-20 ہزار سے زندہ ہے، کرسچینٹی 4-6 ہزار سے ہے، یہودی، لیکن مسلمان اتنے زیادہ کیسا ہو گئے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں پورے عرب مسلمان ہو گیا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایران اور سیریا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہندوستان اور افریقہ کا آدھا حصہ، حضرت عثمان کے زمانے میں یورپ، اسپین۔ اسلام آدھی دنیا میں پہنچ گیا 40 سال کے اندر اندر۔ لوگ آج بھی پریشان ہیں، اسی لیے کیا بولتے ہیں بدنام کرنے کے لیے اسلام کو، اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام جو ہے نا لوگ جو ہے نا زبردستی کر کے مار کے مسلمان بنائے، غلط، جھوٹ۔ اسلام تلوار سے طاقت سے نہیں پھیلتا۔ اگر لوگ آج کے دن مسلمانوں کے پاس نہ قوت ہے نہ طاقت ہے، اگر آ کے لوگ بولیں کہ ہم پیسوں کے واسطے، پوزیشن کے واسطے، اسٹیٹس کے واسطے مسلمان ہوتے، تو بھائی تو میرے اوپر تھوڑے احسان کر رہا، تو اللہ کے لیے مسلمان ہوگا، نہ کوئی پیسہ دینے والا ہے نہ کوئی پوزیشن دینے والا ہے، یہ تیرا دین کا معاملہ ہے۔ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیان فرما دیا بھائی تم لوگ مسلمان ہو کے اللہ کے دین پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ تمہارے اوپر احسان ہے۔ تو آج بھی ایمان کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، پوزیشن سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق اللہ سے ہے۔ تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کس سے پھیلا؟ اس کی سچائی سے، اس کی حقانیت سے۔ تو یہ دین، یہ اسلام قیامت تک رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام باقی رہے گا، سچا اسلام۔ سچا اسلام کس میں؟ قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تعلیمات میں۔ تو میرے دوست، اب تک جو میں بیان کیا وہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت، ایک گائیڈنس بھیجی، وہ ہے اسلام۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے، قرآن سارے انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آج تھوڑا ہم کو مشکل ہوتی ہے، کیونکہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں تو بازو والا عمل کرنا نہیں چاہتا، تو اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ بازو والا عمل کرنا چاہے تو ہماری سوسائٹی عمل کرنا نہیں چاہتی۔ میرے دوست، دنیا اپنی خواہشات، دنیا اپنے فائدے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، انسانیت کا نہیں سوچ رہی، انسانیت کا نہیں سوچ رہی۔ انسانیت کا سوچیں گے تو مسئلے ختم ہو گئے، جھگڑے ختم ہو گئے۔ میں بات اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے دماغ میں آ سکتا ہوں گا کہ بھائی آج کل اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ مشکل اس لیے ہو گیا کہ خوشبو میں پلنے والے کیڑے کو اگر بدبو میں ڈالے تو مر جاتا، بدبو میں رہنے والا کیڑا خوشبو میں ڈالے تو مر جاتا۔ انسان عادی ہو گیا برائی کا، گندگی کا، تکلیفوں کا، ایزی منی کا، دھوکوں کا، یہ ہو گیا، اسی لیے سب مشکل دکھ رہا ہے۔ ورنہ اسلام، یہ دین انسانیت کے لیے رحمت ہے، برکت ہے اور سہولت ہے اس کے اندر۔ میرے دوستوں، کبھی تھوڑا بیٹھ کے سوچو،
اسلام کی کون سی چیز ہے، ہم نہیں کر رہے الگ بات ہے، لیکن کون سی چیز ہے جس سے انسانیت کو نقصان ہے؟ کئی بولو اسلام نے وہی چیز کو غلط کہا جس سے انسانوں کو نقصان ہے۔ ہاں، آج کل آپ کو معلوم ہے بہت بڑا فتنہ ہے لڑکیوں کا، عورتوں کا، ٹھیک ہے نا؟ عورتیں کو میڈیا، عورتوں کو انٹرنیٹ ان کی باڈی، ان کی بیوٹی، ان کی خوبصورتی اس کو اچھالتا ہے، نیوز پیپرز میں، اخباروں میں، ہورڈنگز پہ، اعلانات پہ، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اور عورتوں کو بھی شوق ہو گیا، بھائی انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اپنی جو ہے نا فوٹواں ڈالو، اپنی جو ہے نا خوبصورتی کا اظہار کرو، یہ سب ہو رہا ہے۔ ہمارے بچیوں کو اگر ہم سمجھائیں یا سوسائٹی کے بچیوں کو ہم سمجھائیں تو آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ کلچر بن گیا۔ لیکن کبھی میری بہنیں اور میرے بھائی بیٹھ کے سوچو کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک خوبصورت لڑکی اگر اپنے فوٹو اور اپنی جو ہے نا خوبصورتی دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے تو اس کا میسج کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے اسلام بولتا ہے کہ عورتیں حجاب میں رہیں، عورتیں دوسروں کے سامنے اپنا جسم نہ بتائیں، اپنی خوبصورتی نہ بتائیں۔ اسلام یہ کہتا ہے عورتیں مارکیٹ میں ہیں، عورتیں آفسوں میں ہیں، عورتیں ہر جگہ ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہاں، دنیا پریشان ہے ہراسمنٹ کے کیسز سے، الگ سے پولیس کی ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں عورتوں کی حفاظت کے لیے۔ بھائی تم جو ہے نا آگ میں بھی پھینکو لوگوں کو، پھر یہ بھی بولو کہ بھائی تم سیفٹی کے پورے اصول لے کے چلو، تو مشکل ہے یہ۔ اس کی وجہ سے جب عورتیں گھر سے باہر نکلی، عورتیں جب بے حیائی پہ اتری، میڈیا میں سب یہ بے حیائی آنے لگی، تو اس کا نتیجہ میں ایک خطبے میں نے پورے ایک دن میں بھی میں نے بیان کر سکتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ آج سب سے زیادہ بیماریاں سیکشل ڈیزیزز، جتنے بیماریاں ایڈس کی اور HIV کی اور وغیرہ وغیرہ کے صرف تعلق کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا غیر شرعی ملاپ یعنی زنا کاری سے بیماریاں آتی، یہ دنیا جانتی ہے، یہ دنیا کہتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بیماریوں کے بعد ہمارے فیملی لائف خراب ہو گئی، لوگ بیوی بچے خاندان اس کی اہمیت ختم ہو گئی، آزاد رہنا چاہتے ہیں بچیاں بھی بچے بھی۔ جب ہم لوگ عزت کا خاندان نہیں چلا سکتے اور نہیں جو ہے نا پروان چلا سکتے تو آپ تھوڑا سوچ کے بولو جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ کتے بلی شیر بکری ان کے ماں باپ نہیں ہوتے، ان کے چچا بھتیجے نہیں ہوتے، ان کے بھائی بہن نہیں ہوتے، ان کا کام کھانا ہے اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ماننا ہے، ختم۔ اب انسانوں میں بھی اگر لوگ شادی نہیں کریں اور لوگ ایک بیوی ایک بیٹے کا ذمہ داری نہ نبھائیں اولاد کی، تو پھر یہ معاشرہ حیوانی معاشرہ ہو جاتا، ایک دوسرے کا خیال کرنے والی بات نہیں ہوتی، تو شادیاں برباد ہو رہی ہیں۔ پھر یہ شادیوں کی بربادی کی وجہ سے آج بچے شادی کرنے سے ڈر رہے ہیں، بچیاں شادی کرنے سے ڈر رہی ہے۔ تو بچے اور بچیاں شادی نہیں کریں گے تو اپنی ضرورتیں کیسے پوری کریں گے؟ اپنی ضرورتیں زنا کاری کے ذریعے سے پوری کریں گے، یا زنا کاری نہیں کریں گے تو کم از کم جو ہے نا انٹرنیٹ پہ دیکھ دیکھ کے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب شادی نہیں کریں گے نیچرل طریقے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے بے حیائی کے ذریعے سے ایسا جس کو ڈیجیٹل سیکس کہتے ہیں آج کل، تو اس کے ذریعے سے اپنی تسلی کرنے کی کوشش کریں گے تو انسان کے سائیکالوجیکل اس کے نفسیاتی اور اس کے دماغی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، نارمل لائف نہیں ہوتی۔ آج ڈپریشن اینگزائٹی کتنے نفسیاتی بیمار ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کیوں؟ سکون نہیں ہے۔ یہ سب اصل میں چلتا ہے کہاں سے؟ فری ملاپ یعنی کہ عورتوں کی بے حیائی سے چلتا ہے۔ یہ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے، پوری دنیا، لیکن وہ لوگ اسلام کو ماننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کے دماغوں میں بٹھا دیا گیا کہ اسلام غلط، اسلام دشمن، اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا۔ میری بہن، اگر آپ کو ایک بیٹی کی حیثیت سے ایک شہزادی بنا کے اللہ تعالیٰ گھر میں رکھ سکتا ہے، آپ کو ایک ماں کی حیثیت سے آپ کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ جنت رکھ سکتا ہے، آپ کو ایک بیوی کے ذریعے کھانے پینے کمانے کی ذمہ داریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بری کر دیتا ہے، تو آپ بتاؤ کہ آپ کو شہزادی بھی، آپ کو بہت باعزت عورت بھی، آپ کو اور کیا حقوق چاہیے؟ میرے دوست، میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے، ورنہ میں تو اور بھی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو بتانے کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی کی ہے وہ رہنمائی کیا ہے؟ وہ رہنمائی انسانیت کے لیے رحمت ہے، انسانیت کی حفاظت ہے۔ آج دنیا میں جنگیں ختم ہو سکتی ہیں بشرطے کہ ساری دنیا اسلام کو سمجھ جائے، مان لے۔ آج پوری دنیا میں یہ جو معاشرے کی یہ نظام ہے، پیسوں کا، جھگڑوں کا، یہ خرچے کا یہ جو نظام ہے، اگر اسلام کی بات مان لی جائے تو اس دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری یعنی کھیل کود اور مزے کی جو انڈسٹری ہے اس میں بعض لوگ ناچتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ اپنی خوبصورتی بتاتے ہیں اور اس پہ فلمیں بنتے ہیں، ڈرامے بنتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے روپے اس پہ خرچہ ہوتے ہیں، پھر ان کو وہ لاکھوں کروڑ ان کے جیب میں جاتا ہے، اور کام کرنے والے، محنت کرنے والوں کے تو جیب خالی ہوتے ہیں، یہ تو پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے، اس سے انسانیت کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ انٹرٹینمنٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کو روک دو، اس کو اجازت نہ دو۔ اب وہ پیسہ بچے گا تو خود بخود لوگوں کے جیب میں آئے گا، لوگوں کو کھانے ملے گا، پہننے ملے گا، اوڑھنے ملے گا۔ میرے دوست، یہ سب باتیں میں نے صرف آپ کے سامنے تمہید باندھنے کے لیے کی کہ یہ ہمارا جو دین ہے دنیا کا سچا دین ہے، یہ آسمانوں والے کا دین ہے، یہ گاندھی کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ نیلسن منڈیلا کا بنا ہوا دین نہیں ہے، یہ عبد القادر جیلانی کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یا ابو بکر صدیق عمر فاروق کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ دین آسمانوں والے کا ہے۔ میرے نبی نے بارہا یہ بات کی، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ لوگوں، میں کوئی اسپیشل آدمی نہیں ہوں، میں کوئی ہائی لیول یا کوئی سپر ایبلٹیز کا آدمی نہیں ہوں، میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے وحی بھیجی تاکہ تمہاری ہدایت ہو جائے، تمہاری ہدایت ہو جائے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، جو پیغام میرے اس تقریر میں اب تک جو بیان دیا وہ یہ ہے کہ یہ پیغام آسمانوں والے کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ اور آسمانوں والا بار بار کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسری راہ تم اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے۔ آج باپ اگر دین پہ عمل کرتا ہے، باپ اگر دین کو سمجھتا ہے تو خود بخود اس کو باپ ہونے کی حیثیت سے اطمینان ہو جاتا ہے، بیٹا عمل کرتا ہے تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا اس کو اکنالج کرے یا نہ کرے، اعتراف کرے یا نہ کرے، تو یہ ہمارا دین، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اور میرے دوستو، یہ جو دین ہے نا، یہ ہمارا قرآن اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، یہ ہمارے صحابہ اس کو دیکھے، اس کو یاد کرے، اس پہ عمل کرے اور اس کے بعد آنے والی نسلوں کو بتائے یہ دین ہے، یہ دین باقی ہے، یہ دین باقی رہے گا، یہ دین قیامت تک رہے گا۔ اس پہ جو عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، جو اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہوگا۔ یہ ہے کہ جتنا عمل کرے گا اتنا کامیاب ہوگا، جتنا چھوڑے گا اتنا نقصان اٹھائے گا۔ یہ ہے ہمارا دین، اور یہ دین میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ ترکت فیکم امرا لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور سنتی۔ میرے نبی نے فرمایا دین کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ دین کہاں ہے؟ میری سنت میں ہے، میرے طریقے میں ہے، میری زندگی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چلتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، کیسا ڈیل کرتے تھے، کیا سکھاتے تھے، یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ حدیث کی کتابوں میں۔ بہت حدیث کی کتابیں ہیں، بعض حدیث کی کتابیں آپ لوگ سنتے ہوں گے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح نسائی، صحیح ابن ماجہ، صحیح ابو داؤد، سنن ابی داؤد، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ حدیث کی کتابیں دوسری صدی میں اللہ کے رسول اور ان کے بیچ میں 3 لوگ یا 4 لوگ ہیں، انہوں نے وہ باتیں اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سنائی، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سنائی، شاگردوں نے یاد کیا،
اس کے بعد دوسری صدی میں دیکھے تو پوری دنیا میں مسلمان پھیل گئے. عربی ان لوگوں کو نہیں آ رہی، ہو سکتا کہ یہ حدیث یہ لوگ بھول جائیں گے، تو ان لوگوں نے لکھ دیا. لکھنے کے بعد علماء کرام وہ زمانے سے آج تک وہ کتابیں یاد کرتے ہیں، وہ کتابوں کو پڑھتے ہیں، وہ کتابوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسی لیے دنیا میں کسی انسان کی زندگی ایسے نہیں ریکارڈ کی گئی جیسے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ریکارڈ کی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، کتنے بال آپ کے سفید ہوئے تھے، کتنا ٹائم کھاتے تھے آپ، کیا حرکت کرتے تھے آپ. اور تو اور میرے مسلمان دوستوں، بھائیوں، میری بہنوں، کان کھول کے سن لو، دنیا میں کوئی آدمی بھی انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ان مکمل نہیں ہے. مثال کے طور پر آدھی سے زیادہ دنیا کرسچینٹی کو مانتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے حکومت نہیں کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے جنگ نہیں کی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ آج کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اپنی میرج لائف میں، شادی کی زندگی میں فالو کرنا چاہے تو نو گائیڈنس. وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی میرٹل لائف، شادی شدہ زندگی کیسے ہونا چاہیے، عیسیٰ کی زندگی میں نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے حکومت نہیں کی، آج میں حکومت کرنا چاہتا ہوں پورے انصاف و عدل کے ساتھ، تو میرے رول ماڈل عیسیٰ نہیں بن سکتے. انہوں نے حکومت ہی نہیں کی. دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہی نہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں. باپ کے ساتھ کیسا رہنا، عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے تھے. اب وہ کیسے پتا چلے گا کہ باپ کے ساتھ بندہ کیسا ڈیل کرے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب ہم انسانیت کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، ہم عیسیٰ کو غلط نہیں کہتے ہیں. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آؤ تھوڑا سوچو، تھوڑا عقل استعمال کرو کہ ایک ایسا انسان ہو جو کبھی باپ کی شکل میں بھی رہے، شوہر کی شکل میں بھی رہے، بیٹے کی شکل میں بھی رہے، یتیم کی شکل میں بھی رہے، حکمران کی شکل میں بھی رہے، اور ماتحت کی شکل میں بھی رہے. میرے نبی کی زندگی میں آ کے دیکھو. بادشاہت، آپ نے بادشاہت کی. ماتحتی، آپ مکے میں ماتحت تھے. غریب، آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. شادی شدہ زندگی، آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی شادیاں کی تھی. میرے نبی کی زندگی اور تو اور بہت ساروں کے، اگر نجی زندگی پردے کے پیچھے کیا ہو رہا معلوم کر لیا جائے تو اچھے اچھوں کی ہوا اتر جائے. لیکن میرے نبی نے حکم دیا تھا کہ میری زندگی کو بیان کر دو لوگوں کو. تو میرے نبی رات میں بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، ان کے فزیکل ریلیشنز، ان کے جسمانی تعلقات، مباشرت، ہمدردی، اس کے بھی ڈیٹیلز دنیا کو بتا دیے گئے. کون ہے جس کے پاس اتنی ہمت ہو یہ کہہ دے کہ میں کمرے میں کیسا سوتا ہوں، میرے بیڈ روم میں کیسے رہتا ہوں، میرے بیویوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، دنیا کو بتا دیا گیا. تو ہے جس کے پاس اتنی جرأت ہو، کوئی لیڈر ایسا ہو سکتا ہے جس کے بیڈ روم کی باتیں دنیا کو بتائی گئی ہو، اور ان کی بیویوں نے اس کو یاد کیا اور بتایا، اور امت نے اس کی حفاظت کی، اور امت آج تک بیان کرتی ہے کہ میرے نبی بیویوں کے ساتھ ایسا رہتے تھے، آپ ایسے غسل کرتے تھے، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا. یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا دین. آج میرے نوجوان دوستوں، ہم نے کانفیڈنس چھوڑ دیا. ہم آج پتھر کی پوجا کرنے والے، سانپوں کی پوجا کرنے والے، جانوروں کی پوجا کرنے والے، انسانوں کی پوجا کرنے والوں کے سامنے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کانفیڈنس کھو دیے، ڈر گئے، شرما گئے، چھپنے لگے. ارے بھائی، ہم کیا اسلام پہ عمل کریں؟ دیکھو، یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین اللہ کا ہے، اسی میں انسانیت کی فلاح و بہبود ہے. ہم لوگ اس کو نہ سمجھے نہ جانے، اسی لیے ہم نے اپنا کانفیڈنس کھو دیا. اگر ایک بندہ بھی پوری انسانیت کے پاس چلا جائے تو وہ سچ رہے گا اور ساری دنیا اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق کے سامنے ساری دنیا نہیں رک سکتی. اسی لیے ہندوستان کو ایک ایک عالم آتا تھا، دنیا کے کونے میں ایک ایک عالم جاتا تھا اور ساری دنیا کو بولتا تھا کہ دیکھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک نبی کو مانو، یہ دین ہے. تو بات پھیلتے جاتی، بات آگے بڑھتے چلے جاتی اور اسلام پھیلتے جاتا. میرے دوستوں اور بھائیوں، میں جو پیغام آج آپ کو دینے کے لیے آیا
وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ابھی موجود ہے، قرآن اور حدیث محفوظ ہے، قرآن اور حدیث یہ قیامت تک رہیں گے، اور قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ دعویٰ کرنے والے لوگ نہیں، دعویٰ تو سب لوگ کر رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم حق پہ ہیں، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ افسوس کہ آج ہمارا نام اہل حدیث ہے، ہماری مسجدوں پہ اہل حدیث لکھا ہوا ہے، ہمارے مدرسوں پہ اہل حدیث لکھا ہوا ہے، لیکن حدیث ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ہمارے عمل میں نہیں ہے، اسی لیے یہ جماعت بدنام ہو رہی ہے، اسی لیے مسلک بدنام ہو رہا ہے۔ یہ لوگ جو قرآن و حدیث پہ عمل نہیں کرتے ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن و حدیث کی نمائندگی کریں۔ فرض بنتا میرا ایک دوست، آپ کسی جماعت میں رہیں یا نہ رہیں، کسی جمعیت میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنی مسجد میں قرآن و حدیث پہ عمل کریں، قرآن و حدیث لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو بتائیں، اور یہ جماعت بندی میں، یہ جمعیت بندی میں، یہ پولیٹیکل ایشوز میں، یہ عہدوں کے چکروں میں جا کر نہ اپنا ٹائم برباد کریں، نہ جمعیت کو بدنام کریں، نہ مسلک کو بدنام کریں۔ ہمارا مسلک، ہمارا دین، ہمارا ایمان بالکل سمپل اور سادہ ہے۔ اللہ کی باتیں موجود ہیں، حدیث کی باتیں موجود ہیں، وہ سیکھیں، اس پر عمل کریں اور امت کو بتائیں۔ اور جو کوئی بھی اہل حدیث کے نام پہ کوئی سیاست کر رہا ہے، عہدوں کی لڑائی لڑ رہا ہے، عہدوں کے چکر چلا رہا ہے، وہ کی بات کر رہا ہے، وہ مسلک اہل حدیث پہ عمل نہیں کر رہا ہے، وہ ہمارے مسلک کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم عمل کریں اور لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہیں۔ یہ چھوٹا سا پیغام تھا جو میں آپ کو دینے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پہ ہمارے کانفیڈنس کو، ہمارے اعتماد کو بڑھا دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ استغفر اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث میں ہے کہ جب جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے تو فرشتے اپنے ریکارڈ بن کر کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں کا نام جمعہ کی حاضری میں لکھا نہیں جاتا۔ تو اسی لیے میرے دوست، آپ لوگ 12:30 کو خطبہ شروع ہوتا ہے، 12:30 سے پہلے آ جائیں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اور پورا خطبہ بیٹھ کے سنیں۔ موبائل ہاتھ میں لینا، یہ پتھر ہٹانا، یہ سب چیزیں کرنے سے خطبے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے باتیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مٹی میں نماز پڑھتے تھے لوگ۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ فتووں کو ایسے ہٹانے سے بھی فقط لگا وہ جمعہ کا اجر ختم ہو جاتا۔ تو مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، جتنا پہلے آئے اتنا سنت پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر موبائل، پھر ادھر ادھر کی باتیں، پھر ایک آگے آگے کھینچ لیتے، بٹن کھول لیتے، بیٹھ لیتے، یہ سب جمعہ کے خطبے کے ادب کے خلاف میں، اس سے اجر ضائع ہو جاتا۔ میں ایک گزارش یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ خطبہ لمبا ہے تو اس کو مختصر کر دیا جائے، 10 منٹ 15 منٹ، کوئی بات نہیں، مینجمنٹ سے سفارش کر کے اس کو کر لیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز اہمیت کی ہے کہ آپ ٹائم پہ آئیں، خطبہ سنیں اور نماز پڑھ کے یہاں سے نکلیں۔ ان اللہ امرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان۔ اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة، ولا تحرمنا يا رب العالمين۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأكبر۔ أقيموا الصلاة۔